کے بعد ہزاروں ڈالر کے پروجیکٹس بھی کیے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ہزاروں ڈالرز بھی ارن کیے ہیں، کیونکہ وہ ریزلٹس آپ کے سامنے، اللہ کا شکر ہے۔ 2 سال میں انہوں نے کروڑوں روپیہ کمایا ہے اسی آن لائن سروسز دے کے امیزون سیلر کے طور پہ، اور انہوں نے نجی سوسائٹی میں، نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک بڑی زبردست پراپرٹی بھی بنائی ہے، 2 گاڑیاں بنائی ہیں، رینٹ کار کا کاروبار شروع کیا ہے، اور اسی میں سے انہوں نے کرپٹو کرنسی میں بھی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، اور ابھی یہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک اور نجی سوسائٹی میں یہ ایک گھر خریدنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے ایز اے فری لانسر کام کرنا ہے امیزون کی مارکیٹ میں، کیونکہ مجھے اس میں کچھ نظر آ رہا ہے کہ اس میں زیادہ کما سکتا ہوں۔ میرے پاس ایک اور آپشن ہے کہ میں ریزائن کر دوں، لیکن کام میں وہ کروں گا، یہ چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا سوچ لو، میں نے کہا نہیں، میں نے ریزائن کرنا۔ 2-3 منتھ لگے، تو اس ٹائم تک مجھے کہہ لیں کہ کوئی 10% نالج ہوگا کہ امیزون پہ سیلنگ ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، وہ بھی ان دوستوں کی مدد سے جنہوں نے موٹیویٹ کیا کہ آپ یہ کام کرو، ان کی مدد سے حاصل کیا۔ اب گھر آ کے آتے سال پہلے اپنے فائیور پہ، اپ ورک پہ اپنے اکاؤنٹس بنائے، اس کے بعد گگس لگائیں فائیور پہ۔ اب کام 10% آتا ہے امیزون کا، لیکن گگس لگا دی ہیں کہ یہ کام کر۔ اب جیسے جیسے قسمت اچھی تھی کہ کلائنٹس نے اپروچ کرنا شروع کیا، امیزون پہ ہی کام کیا، ایز اے فری لانسر کام کیا، اور الحمدللہ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کام میں کہ بہت زیادہ ارن کیا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ میں اگر ادھر ہی لگا رہتا ایک آئی ٹی اسسٹنٹ کی جاب پہ، تو ابھی میں بھی میری سیلری چلو زیادہ سے زیادہ 30,000 ہوگی ہوتی، اور ایک امیزون پہ ایز اے فری لانسر اپنی سروسز سیل کر کے میں نے 2 سال میں، بشر بھائی میں نے جیسے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے ادھر پرائیویٹ سوسائٹی میں جدھر میں جاب کیا کرتا تھا، ادھر میرے پاس الحمدللہ ایک پراپرٹی ہے بڑی اچھی، اس کے علاوہ میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، جو کہ میں نے ایک سائڈ بزنس کے طور پہ اپنا ایک سیٹ اپ چھوٹا سا بنایا ہوا ہے رینٹ کار کا۔ اس کے علاوہ کرپٹو میں آج کل لوگ پتہ انویسٹ کر رہے ہیں، ادھر بھی چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ ہے، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے کرم کیا تو زندگی میں بہت ساری چیزیں اچیو کرنی ہیں مزید۔ واضح پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مبشر نذیر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان۔ ناظرین، آپ نے بل گیٹس کی سٹوری تو سنی ہوگی کہ اسے ٹیچر نے ڈائری پر یہ لکھ کر بھیجا تھا کہ آپ مزید تعلیم کیری آن نہیں کر سکتے، اور اس کی والدہ نے جب اس کی ڈائری پڑھ کے ان کو سنائی، وہ ان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلتے ہیں کہ ان کی والدہ نے جب وہ ڈائری کھول کر پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اس میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس اتنے قابل استاد نہیں ہیں کہ ہم آپ کے اس بچے کو، ہونہار طالب علم کو، اپنے اس ادارے میں تعلیم مہیا کر سکیں۔ اب وہ اس بچے کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور آج بل گیٹس دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ اسی طرح کی بہت ساری آپ نے موٹیویشنل سٹوریز اور سکسیس سٹوری سنی ہوگی، ہم بھی آپ کی خدمت میں آج ایک ایسی ہی سکسیس سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مرزا احتشام صاحب، جو کہ ایک 20,000 روپے کے عوض نوکری کر رہے تھے، اور وہ نوکری چھوڑ کے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ان کی موٹیویشن بنی، اور آج یہ کروڑوں روپے کے مالک ہیں اور لاکھوں روپے ماہانہ کما رہے ہیں۔ باقی کی تمام تر ڈیٹیلز انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ اچھا مبشر بھائی، بات کچھ اس طرح ہے کہ یہ کوئی 2018 کی بات ہے، جب میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی، بی ایس آنرس کیا میں نے آئی ٹی میں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے بعد سے میں نے جاب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، ہر بندہ جب ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ جاب کی تلاش میں بس ادھر ادھر بھاگتا ہے، تو ادھر ادھر بھاگے، کافی جابس اپلائی کیا، لیکن کوئی جاب گریب نہیں کر سکا۔ پھر تقریباً 2019 فیب کی بات ہے یہ، کہ میرے والد صاحب کے ایک دوست ہیں، تو ان کا بھانجا ایک ادھر جہلم میں ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا ایز اے مینیجر۔ تو اس نے بات کی اپنے ماموں سے، اور انہوں نے آگے سے میرے والد صاحب سے بات کی کہ آپ کے بیٹے نے گریجویشن کمپلیٹ کی ہے، تو اس طرح ایک اپرچونیٹی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ کرے تو وہ اس کو بھیج دیں۔ تو میں چلا گیا ادھر، مبشر بھائی میں نے انٹرویو دیا، تو میں نے مطلب وہ جاب گریب کر لی ایز اے آئی ٹی اسسٹنٹ، میں نے اس کمپنی کو جوائن کر لیا۔ تو یہ تقریباً فیب 2019 کی بات ہے۔ تو میں نے وہ جوائن کیا، اصل میں جو کمپنی جو کام کر رہی تھی وہ امیزون کی سروسز پرووائڈ کر رہے تھے اپنے فورن کلائنٹس کو، ای کامرس پہ کام کر رہے تھے۔ تو میں نے اب ادھر جاب تو سٹارٹ کر لی، لیکن ادھر کچھ مطلب جن لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے جب گپ شپ ہوئی، تھوڑا بہت نالج لیا ان سے کہ یہ ای کامرس کیا ہے،
اچھا، مجھے نہیں تھا پتہ اس بارے میں کہ ای کامرس کیا ہے یا امیزون پہ کیسے پیسے کمائے جاتے ہیں، تو ان سے تھوڑی گپ شپ ہوئی تو انہوں نے بتایا، کہتے ہیں جی اس طرح ہم لوگ ادھر پاکستان سے بیٹھ کے ہمیں ایکسیس ملتی ہے فورن کلائنٹس کے اکاؤنٹس کی، اور اس پہ ہم بیٹھ کے اپنی سروسز دیتے ہیں اور اس طرح کام ہوتا ہے۔ اب کمپنی بھی یہی کر رہی ہے، ابھی تک وہ کمپنی ادھر نجی سوسائٹی میں کام کر رہی ہے، تو ان کا بیسیکلی کام یہی ہے کہ جو بھی یو ایس اے کے، یو کے یا کوئی بھی فورن کنٹری ہے، اس کا کوئی بھی جو امیزون سیلر ہے اس کو اپنی سروسز سیل کرنا۔ اب کمپنی ایسے کام کر رہی ہے بیچ میں بیٹھ کے کہ مطلب ایک برج کا کام کر رہی برج کا کام آپ کہہ سکتے ہیں، برج کا کام کر رہی ہے۔ تو وہ لوگ اس سے وہ ان کی مرضی ہے وہ کلائنٹ کیا چارج کریں، آگے انہوں نے وی اے کو جو انہوں نے اپنا ادھر ورچوئل اسسٹنٹ بٹھایا ہوا ہے اس کو اپنی مرضی سے سیلری دینی۔ تو اس بندے نے مجھے بولا کہ یہ ایک میرے لیے ایک موٹیویشن تھی، تو اس نے کہا کہ یار آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ میں نے کہا یار میں نے بی ایس آئی ٹی کیا۔ تو اس نے کہا کہ بی ایس آئی ٹی کر کے آپ ادھر آئی ٹی اسسٹنٹ کا کام کر رہے ہیں، جو کہ آپ سسٹمز کو صاف کرتے ہیں، آپ ان کی ونڈوز وغیرہ انسٹال کرتے ہیں، یہ تو ایک ڈپلومے والا بھی کرتا ہے، تو آپ اس کام کی طرف آئیں۔ تو مجھے کیونکہ میرے اندر وہ شوق پیدا ہوا کہ میں ہاں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ نظر آ رہا تھا ایک چیز کہ وہ ماشاء اللہ سے بیٹھ کے اچھے پیسے کما رہے ہیں اور میں ایک فکس سیلری پہ ہوں 18-20 ہزار۔ تو ان سے بیٹھ کے تھوڑا بہت نالج گین کرنا سٹارٹ کیا، لیکن جیسے ہی کرنا سٹارٹ کیا کچھ دن بعد میرے لیے ادھر مسئلے بننا سٹارٹ ہو گئے کہ بھئی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کا تو یہ کام نہیں ہے، آپ ادھر آئی ٹی اسسٹنٹ کے طور پہ آئے ہیں تو آپ آئی ٹی اسسٹنٹ کا ہی کام کریں۔ مجھے بلایا گیا ایچ آر آفس میں، اور ایچ آر آفیسر جو ہیں انہوں نے مجھے بولا، کہتے ہیں جی آپ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس طرح یہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی سر کر رہے ہیں، وہ آپ یہ نہ کریں کام۔ میں نے کہا دیکھیں سر کہ ہر انسان سوچتا ہے کہ وہ دن بدن اپنے آپ کو بہتر کرے، تو اگر میں اس آئی ٹی اسسٹنٹ کی جاب پہ لگا رہوں گا تو میں سال 2 سال 3 سال اسی جاب پہ لگا رہوں 18-20 ہزار پہ، یا بڑھ بھی جائے گی سیلری تو کتنی 20 سے 25 ہو جائے گی۔ تو مجھے ایز اے فری لانسر کام کرنا ہے امیزون کی مارکیٹ میں، کیونکہ مجھے اس میں کچھ نظر آ رہا ہے کہ اس میں زیادہ کما سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے، تو آپ آئی ٹی اسسٹنٹ کی ہی جاب کریں۔ تو میں نے پھر انہیں بولا کہ سر اگر میں یہ نہیں کر سکتا، آپ منع کر رہے ہیں، تو میرے پاس ایک اور آپشن ہے کہ میں ریزائن کر دوں، لیکن کام میں وہ کروں گا یہ چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا سوچ لو۔ میں نے کہا نہیں میں نے ریزائن کرنا ہے۔ میں نے ایک ای میل کی ایچ آر اسسٹنٹ کو، میں نے ای میل کی، میں نے کہا کہ اس طرح مجھے ریزائن کرنا ہے۔ ان سے میری بات چیت ہوئی، فائنلی میں نے ادھر سے ریزائن کر دیا۔ یہ تقریباً اگست 2019 کی بات ہے۔ اس کے بعد آگے گھر، اب گھر والوں سے باتیں ظاہر سی بات ہے سننی پڑیں کہ پاکستان میں پتہ ہے جابس نہیں ملتی لوگوں کو، تو تم تو اتنے لکی ہو، تمہیں جاب مل گئی ہے اور تم چھوڑ کے آ گئے ہو۔ ظاہر ہے پھر وہ پیرنٹس ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں اپنے بچے کے لیے، لیکن سنی 2-3 منتھ لگے۔ تو اس ٹائم تک مجھے کہہ لیں کہ کوئی 10% نالج ہوگا کہ امیزون پہ سیلنگ ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، وہ بھی ان دوستوں کی مدد سے جنہوں نے موٹیویٹ کیا کہ آپ یہ کام کرو، ان کی مدد سے حاصل کیا۔ اب گھر آ کے آتے سار پہلے اپنے فائیور پہ اپ ورک پہ اپنے اکاؤنٹس بنائے، اس کے بعد گگس لگائیں فائیور پہ۔ اب کام 10% آتا ہے امیزون کا، لیکن گگس لگا دی ہیں کہ یہ کام کر۔ اب جیسے جیسے قسمت اچھی تھی کہ کلائنٹس نے اپروچ کرنا شروع کیا، تو جو بھی وہ کیوری اپنی سینڈ کرتے تھے، اب مجھے تو 10% نالج تھا، پتہ نہیں تھا کیسے کام کرنا ہے، تو میں ان کی ہی ہیلپ سے انہیں کال کر کے یا واٹس ایپ پہ میسیج فارورڈ کر کے کہ یہ مسئلہ بن گیا ہے، یہ کام ہے، یہ کیسے کروں، تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور میں وہ کام کرتا۔ اب جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا، پریکٹیکل کرتے گئے، تو کام آ گیا کرنا۔ اس کے بعد سے اب تک وہی کام کیا ہے، امیزون پہ ہی کام کیا، ایز اے فری لانسر کام کیا، اور الحمدللہ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں کام میں کہ بہت زیادہ ارن کیا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ میں اگر ادھر ہی لگا رہتا ایک آئی ٹی اسسٹنٹ کی جاب پہ، تو ابھی میری سیلری چلو زیادہ سے زیادہ 30,000 ہو گئی ہوتی، اور ایک امیزون پہ ایز اے فری لانسر اپنی سروسز سیل کر کے میں نے 2 سال میں، بشر بھائی میں نے جیسے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے ادھر پرائیویٹ سوسائٹی میں جدھر میں جاب کیا کرتا تھا، ادھر میرے پاس الحمدللہ ایک پراپرٹی ہے بڑی اچھی، اس کے علاوہ میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، جو کہ میں نے ایک سائڈ بزنس کے طور پہ اپنا ایک سیٹ اپ چھوٹا سا بنایا ہوا ہے رینٹ کار کا۔ اس کے علاوہ کرپٹو میں آج کل لوگ پتہ انویسٹ کر رہے ہیں، ادھر بھی چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ ہے، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے کرم کیا تو زندگی میں بہت ساری چیزیں اچیو کرنی ہیں مزید۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے سنی ہے شام مرزا صاحب کی باتیں، اور انہوں نے بتایا کہ 2 سال میں انہوں نے کروڑوں روپیہ کمایا ہے اسی آن لائن سروسز دے کے امیزون سیلرز کے طور پہ، اور انہوں نے نجی سوسائٹی میں، نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک بڑی زبردست پراپرٹی بھی بنائی ہے، 2 گاڑیاں بنائی ہیں، رینٹ کار کا کاروبار شروع کیا ہے، اور اسی میں سے انہوں نے کرپٹو کرنسی میں بھی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ اور ابھی یہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک اور نجی سوسائٹی
सोसाइटी में ये एक घर ख़रीदने जा रहे हैं माशाल्लाह। और इस तरह से पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनके अंदर टैलेंट मौजूद है, जज्बा मौजूद है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि वो कंपनी जो है वो एक बैरियर का किरदार अदा कर रही थी और वो ये नहीं चाहती थी कि ये आगे बढ़ें और ख़ुद इस काम को सीखें और समझें और फिर इससे अर्न करें, लेकिन इन्होंने जो है ये साबित किया। अब इसमें एहतशाम भाई ये बताइएगा कि जो हमारे नौजवान देख रहे हैं वीडियोस, जो अमेज़ॉन पे काम करना चाहते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको ये पैगाम देना चाहिए कि यार सीखना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी फील्ड है। आपको पता है अमेज़ॉन पे सेलिंग हो रही है, अब तो माशाल्लाह से पाकिस्तान भी अप्रूव लिस्ट में आ चुका है। और आप लोग जस्ट नहीं कि आप अपनी सर्विसेज सेल करें, आप खुद भी सेलिंग कर सकते हैं स्टार्ट। मेरा अपना इरादा है इंशाल्लाह इन फ्यूचर विद इन 1 to 2 ईयर्स हम प्राइवेट लेबल की तरफ जाएंगे। प्राइवेट लेबल बेसिकली अमेज़ॉन पे ऐसे होता है कि आप अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और उसको अपना एक किसी ब्रांड के तौर पे लॉन्च करते हैं कि ये मेरा प्राइवेट लेबल है, तो उसका इरादा है। उसके अलावा नौजवानों को ये मैसेज है कि आएँ ज़रूर इस फील्ड में, लेकिन सब्र जो है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कि आप काम सीखें और सुबह आपको क्लाइंट मिले और सुबह आपने लाखों डॉलर कमा लिए। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। मेरा अपना क्लाइंट मुझे याद है, पहला क्लाइंट मुझे मेरे ख्याल से कुछ 2 मंथ बाद मिला था घर बैठ के, बहुत मुश्किल हो। मेरा पहला प्रोजेक्ट $5 का था, पहला प्रोजेक्ट 5। उसके बाद हज़ारों डॉलर के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं और डेली बेसिस पे हज़ारों डॉलर्स भी अर्न किए हैं, क्योंकि वो रिज़ल्ट्स आपके सामने। अल्लाह का शुक्र है, मैं इतने शॉर्ट पीरियड में मेरे पास इतनी चीज़ें हैं जो कि, और इतनी सी एज में मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोगों के पास होती हैं। ये खुसूसी करम है अल्लाह पाक की ज़ात का कि उसने मुझे इतने शॉर्ट पीरियड में इतनी सारी चीज़ें दी, और इंशाल्लाह मज़ीद इन चीज़ों को अचीव करना है। आगे फ्यूचर में इस पे वर्कआउट मोर करना है। और उसके बाद फिर एटलीस्ट मैसेज एट लास्ट फिर वही है कि आएँ। आजकल मैंने देखा बहुत सारी कंपनीज़ भी आ चुकी हैं जो लोग वो ट्रेनिंग सेशंस दे रहे हैं। आप लें ट्रेनिंग्स, लेकिन उसके बाद ट्रेनिंग्स लेके आप प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद बैठें आप, उसके बाद अपना टाइम स्पेंड करें, अपने स्किल को मोर इन्हांस करें, उस पर वर्कआउट करें मज़ीद। ये नहीं कि आप बस करें और स्टार्ट कर दें। ये चले बीच में आपका लक है कि मे बी आप कोर्स करें और साथ ही आपको कोई क्लाइंट मिल जाए, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको साल साल क्लाइंट नहीं मिलता, लेकिन वो फिर भी मेहनत कर रहे होते हैं कि मिल जाए, क्योंकि जब मिल गया, एक सिलसिला स्टार्ट हो गया, तो रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बिल्कुल, सब्र का फल जो है वो मीठा होता है और एहतशाम मिर्ज़ा साहब इसकी एक ज़िंदा मिसाल हैं। अभी मैं देख सकता हूँ इनके पास iPhone 12 Pro Max भी है। इन्होंने अपने प्लॉट्स, अपनी प्रॉपर्टीज़ और अपनी इन्वेस्टमेंट्स और अपनी गाड़ियों का तो जिक्र किया, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया। ज़रा हमारे नाज़रीन को दिखाएँ। ये भी राउंड अबाउट 2.5-3 लाख रुपए का तो होगा, इतनी अमाउंट है इसकी, और ये भी इसी अर्निंग से, अमेज़ॉन की अर्निंग से ही लिया। अब मैं आपको एक और बात ये तो बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में क्योंकि उस तरह अब थोड़े बहुत हालात बेहतर हुए हैं, लोगों की थिंकिंग जो है वो चेंज हुई है। पहले लोग जब आप बात करते थे ना किसी से कि इस तरह मैं ऑनलाइन काम करता हूँ या जॉब करता हूँ, तो वो आपका मजाक उड़ाया जाता था और आपको मतलब ऐसे समझा जाता था जैसे बस आप ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, इसमें सच्चाई है, बिल्कुल है, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बहुत सारे लोग इस तरह काम कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, अच्छा रेवेन्यू। सिर्फ ये नहीं कि अमेज़ॉन पे वो अपनी सर्विसेज सेल करके कमा रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे डिफरेंट चीज़ें, वेब का काम है, कुछ लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, ग्राफिक्स का काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो लोग करके अपनी सर्विसेज सेल करके उन डिफरेंट साइट्स लाइक अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, ये मेन है 2 जिस पे लोग अपनी सर्विसेज सेल करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इतने पैसे लोग बाहर दूसरे कंट्रीज़ में जाके नहीं कमाते जितने वो पाकिस्तान में बैठ के कमा रहे हैं। जी बिल्कुल, इतने पैसे लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्री जाके नहीं कमाते जितने वो पाकिस्तान में रह के ई कॉमर्स की सर्विसेज देकर कमा रहे हैं। एहतशाम मिर्ज़ा साहब ने आपको अपनी सक्सेस स्टोरी के हवाले से बताया। ये बताइएगा, जब आपने अपनी 20,000 रुपये की जॉब छोड़ के आप घर गए, आपने जिक्र भी किया, तो क्या फ़ील हुआ 2 महीने जब आपको पहला ऑर्डर नहीं रिसीव हुआ, ताने सुनने पड़े घर वालों के, तो कैसा महसूस होता था उस वक्त? बशर भाई, अब कैसे बताऊँ, मतलब बड़ा मुश्किल टाइम था वो, क्योंकि ये बार बार दिमाग में आती थी बात कि यार चांस तो लिया है लाइफ में, चांस तो लेना चाहिए। देखें लाइफ में मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ज़िंदगी आपको मौका देती है कि आप आगे बढ़ें। अगर आप चांस ले गए तो मे भी आप बढ़ जाएं, अगर नहीं तो आप फिर उधर के उधर बैठे रहेंगे। चांस लिया, लेकिन डर था कहीं ना कहीं दिल में कि चलो इधर 20,000 तो मिल रहा था, तो पता नहीं बैठूंगा अगर, ये मैंने रिस्क ले तो लिया, पता नहीं काम मिलेगा या कोई और जॉब मिलेगी या क्या करूँगा। लेकिन अल्लाह ने करम किया, देखें यकीन अल्लाह पे रखा। और दूसरी बात यह है कि आप हमेशा अल्लाह से दुआ मांगे, बेहतरी के लिए दुआ मांगे, नमाज़ पढ़ें, और अल्लाह ताला आप पे करम करता है। और माँ बाप की दुआएं वो लाजमी है, आप उनसे मतलब अच्छे रवैये से पेश आएँ, उनकी हर बात मानें,
تو ان کی دوائیں جو ہیں وہ آپ کے بڑے کام آتی ہیں. آپ دیکھیں 2 سال کے عرصے میں اگر میں اتنا کچھ کما سکتا ہوں, ابھی میری ایج 26 سال ایج ہے, تو آپ لوگ بھی کما سکتے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کما سکتے ہیں, ایزیلی کما سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ آپ صبر کریں, آپ محنت کریں, ماں باپ کی دعائیں لیں, اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کریں, نماز پڑھیں, شکر ادا کریں, تو آپ بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ناظرین اگر ایک محتاط اندازے کے مطابق دیکھا جائے تو احتشام مرزا صاحب کی جو انکم ہے 2 سال کی وہ راؤنڈ اباؤٹ 2.5 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے, اور اگر آپ 1 سال میں 1.25 کروڑ روپیہ پاکستان میں رہ کے یعنی 10 لاکھ روپے ماہانہ 1 ملین روپیز ماہانہ کما لیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے جو نوجوان جو ہیں وہ غیر قانونی طور پہ بارڈرز کراس کرتے ہوئے مارے جاتے ہیں, بے دردی کے ساتھ مارے جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان نوجوانوں کے لیے بڑی موٹیویشن ہے, وہ ٹائم دیں اس فیلڈ کو. ای کامرس اس وقت ناظرین دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ بن چکی ہے جہاں پہ لاکھوں کروڑوں ڈالرز کا بزنس روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے, اور پاکستان کی معیشت بھی اس سے مستحکم ہو رہی ہے کیونکہ آپ دنیا بھر سے ڈالرز پاکستان میں لے کر آتے ہیں جس کا باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس پے ہوتا ہے, اس کے بعد وہ رقم کٹ کر کے ٹیکس کاٹ کے آپ تک پہنچتی ہے. احتشام مرزا صاحب ایک نیو فریش کینڈیڈیٹ جو بچہ ای کامرس میں آنا چاہتا ہے, جو آپ ہی کی طرح کروڑوں روپے کمانا چاہتا ہے, اس کو کم از کم کتنا ٹائم ریکوائر ہے ان تمام تر چیزوں کو سیکھنے کے لیے؟ دیکھیں مبشر بھائی, جو اس کی بیسک ٹریننگ ہے نا, وہ اگر آپ بات کی جائے تو اگر یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بچہ کتنا قابل ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ڈگری دیکھیں اس میں ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ آپ اسکولنگ میں ہو گیا یا کہ کالج میں یا یونیورسٹی میں ڈگری بچے کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, لیکن جاب کسی کو ملتی ہے, جاب ہی کرتے ہیں نا بیسیکلی. پاکستان میں یہی ہے نا کہ جاب کی جائے, اپنے کام کی طرف لوگ کم آتے ہیں. تو اسی طرح اس میں ہے کہ آپ لوگ سرٹیفکیشن لیں, آپ کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن کریں, ٹریننگ لیں, آپ بے شک آن لائن کورس لیں, جیسے بھی آپ ٹریننگ لیں, لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ یہ پھر آپ کی قابلیت پہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز اس میں میٹر کرتے ہیں بہت زیادہ. آپ کی کمیونیکیشن دیکھیں, کیونکہ آپ جب فارن کلائنٹ سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے اردو میں تو آپ سے بات نہیں کرنی, آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ آپ اگر UK USA کے کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو کمیونیکیشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے, انگلش آپ کو آنی چاہیے, اچھی آنی چاہیے کہ آپ اس کو مطلب کر سکیں, کہ کنونس کر سکیں کہ کیوں آپ میرے سے کام کرواؤ. دیکھیں آپ ابھی سرچ کریں گے فائور پہ یا اپر پہ یا کہیں بھی, تو آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جو امیزون کی سروسز سیل کر رہے ہیں. لیکن جب وہ کلائنٹ آپ سے پوچھے گا کہ دیکھو ہزاروں لوگ آلریڈی یہ سروسز سیل کر رہے ہیں تو میں تمہیں کیوں چوز کروں, تمہارے میں ایسا کیا ہے, تو ادھر آپ نے اس کو کنونس کرنا ہے. اور وہ کیسے کرنا ہے؟ کمیونیکیٹ کر کے. آپ نے اپنی کمیونیکیشن اسکل ادھر شو کرنی ہے اور اس کو بتانی ہے 2-4 چیزیں ایسی کہ یار میرے میں یہ بات ہے جو دوسرے میں نہیں ہے, یا میں ایسے کام کرتا ہوں, یا میرا پاسٹ یہ میں نے ریزلٹس اچیو کیے ہوئے ہیں. اس طرح کر کے آپ جو ہے وہ کلائنٹس گریب کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کا یعنی کہ 2 مہینے کی اگر ایک بندہ بیسک ٹریننگ لے لیتا ہے تو اس کے بعد یہ پھر اس پہ ہے کہ وہ کتنی جلدی کلائنٹ گریب کرتا ہے اور اپنا ارن کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. مے بی وہ اس کو پہلے ویک میں کلائنٹ مل جائے اور اس کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے. اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو بس کورس کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں, پھر ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. جی بالکل, جو لوگ ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں یا انہی کی طرح اور ان جیسے اور کافی سارے نوجوانوں کی طرح کروڑوں روپے کمانا چاہتے ہیں, ان کے لیے لازمی ہے کہ کم از کم ان کے انگلش لینگویج سکلز اچھے ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کمیونیکیشن سکلز بھی اچھے ہونے چاہیے. احتشام مرزا صاحب جو ہیں ایک کورس بھی آفر کر رہے ہیں 40 روزہ. اگر آپ لوگ ان سے بھی وہ کورس کرنا چاہیں, ان سے سیکھنا چاہیں تو یہ آپ کو سروسز دیں گے. آپ اس کورس کے حوالے سے بھی ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا اس کے ٹینیور کتنا ہے, اور اس کورس کے بعد کیا ہمارے نوجوان اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خود گھر بیٹھ کے پیسے ارن کر سکیں؟ اس کا مبشر بھائی ٹینیور جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 2 منتھ کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کی. اس میں کہہ لیں کہ اس میں اگر 2 منتھ ہیں تو 1 منتھ آپ کو ہم لوگ اس کی بیسک نالج دیں گے اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پریکٹیکل کی طرف لے کے آئیں گے. اور دوسرا منتھ جو ہوگا اس میں ہم آپ کو پراپر اکاؤنٹس پہ بٹھا کے مینجمنٹ بتائیں گے کہ کیسے مینیج کرنا ہے, یعنی کہ A to Z سروسز امیزون کی کیسے, مطلب آپ نے کوئی بھی چیز ہے اس میں ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں, لائک لسٹنگ آ جاتی ہے, کی ورڈ ریسرچ آ جاتی ہے, PPC آ جاتی ہے, آرڈر شپمنٹ آ جاتی ہے, جو میں نے آگے ذکر کیا تھا گرافکس کا, تو اس میں گرافکس بڑی میٹر کرتی ہے. دیکھیں آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ اس کو آپ نے اٹریکٹیو بنانا ہے کہ کسٹمر آئے اور بس آپ کی پروڈکٹ لے, تو اس پہ وہ ڈیزائننگ پہ بھی پھر کام آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں. تو یہ 2 مہینے کا کورس ہے. اس کے بعد 2 مہینے کے بعد میں نے جیسے آگے ذکر کیا ہے کہ اگر ایک بندہ 2 مہینے کا کورس لے کے گھر جاتا ہے تو ہم اس کو خواب نہیں دکھا رہے کہ تم بس گھر جاؤ گے اور لاکھوں ڈالر کماؤ گے.
صحیح بات بتا رہے ہیں کہ صبر کرنا پڑے گا. 2 مہینے کی ٹریننگ لینے کے بعد صبر کرو, ڈفرینٹ گروپس میں فیس بک پہ ایکٹیو رہو, اپنے اکاؤنٹس کو اچھی طرح اس پہ اپنے آپ کو شو کرو, گگس اچھی بناؤ, اس کے علاوہ آپ پہ اپنی پروفائل جو ہے وہ جنریٹ کرو, پرپوزلس وغیرہ سینڈ کرو. جیسے ہی آپ کو 1-2 کلائنٹ مل جاتا ہے نا, بے شک آپ کو منتھلی آپ کی ارننگ 10 سے 15 ہزار بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, تو پھر آپ کو مزید انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. اب کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ صبر کرتے ہیں, وہ محنت کرتے ہیں, لیکن سم ہاؤ انہیں کلائنٹ نہیں ملتا, تو وہ پھر ہمت ہار جاتے ہیں. لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے. دیکھیں کوئی بھی چیز, دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا. آپ جب محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دیتا ہے. آپ لوگ محنت کریں گے, ٹریننگ لیں گے, اس کے بعد آپ پریکٹیکلی اپنے آپ کو اچھا بنائیں گے تو ضرور آپ کو کلائنٹ ملے گا, آپ ارن کریں گے اپنا اچھا. جی بالکل ناظرین, یہ کوئی پیڈ پروگرام نہیں ہے, نہ تو یہ کوئی پیڈ پروموشن ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بچے محنت کرنا چاہتے ہیں. ان کا احتشام مرزا صاحب جو ہے, ان کا نمبر بھی آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر مل جائے گا. اگر آپ لوگ ان سے کورس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں یا کوئی گائیڈ لائن لینا چاہتے ہیں تو یہ گائیڈ لائن آپ کو فری آف کاسٹ بھی دے دیں گے. اچھا, کوئی ایسی اسٹوری ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں جو انٹرسٹنگ ہو, ریئل انٹرسٹنگ ہو. اچھا, ایک اسٹوری تو بالکل بہت ساری ہیں. جب آپ ارن کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی لائف چینج ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. تو آپ ہر انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے. دیکھیں اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تو آپ سوچتے ہیں میرے پاس بائک ہو, اگر آپ کے پاس بائک ہے آپ سوچتے ہیں میرے پاس گاڑی ہو. ایسی اپنی بھی کچھ سوچ تھی. جب پیسے آنا اسٹارٹ ہوئے تھوڑے بہت تو سوچا کہ بائک پہ ابھی گھومتے ہیں تو کیوں نہ کچھ چھوٹی موٹی گاڑی لے لی جائے. لیکن دیکھیں ایک آپ کا پلان ہوتا ہے, ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے, اور بے شک اللہ کا جو پلان ہوتا ہے وہ اس سے اچھا کوئی پلان نہیں ہوتا. تو میں کیونکہ ایف ایکس کا سوچ رہا تھا, تو میرا ایک بڑا اچھا دوست, وہ میں نے اس کے ساتھ ذکر کیا ایز اے مطلب دوست کہ چلو وہ میں بھی وہ میری کچھ ہیلپ کرے یا مجھے گائیڈ کرے کہ تم ایسے نہیں ایسے کر لو. تو میں نے اس سے شیئر کیا کہ یار اس طرح میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ کچھ چھوٹی موٹی گاڑی لے لی جائے ایف ایکس وغیرہ. تو اس نے آگے سے مجھے بولا کہ ہاں صحیح ہے, لوگ ہیں تو دیکھیں گے. تو مبشر بھائی بڑا دکھ ہوا یہ بات سن کے کہ دیکھیں دوست سے انسان اگر بات شیئر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ کوئی اچھی ٹپ دے گا کہ ایسے کر لو ایسے کر لو, اپنا دکھ ہی شیئر کرتا ہے نا کہ چلو کوئی اچھا سننے کو ملے آگے سے. لیکن آگے سے یہ سننے کو ملا کہ تم لوگ ہیں تو دیکھیں گے. اب صبر کیا, محنت کی, اور ٹھیک کوئی 4 مہینے بعد میں نے اپنی برانڈ نیو گاڑی, پہلی جو میری 7 سیٹ گاڑی ہے وہ میں نے لی. اب ایف ایکس گاڑی 2-2.5 لاکھ کی یا 1.5 لاکھ کی 3 لاکھ کی حد مل جاتی ہے. اب میں نے 15 لاکھ, اب میرا پلان تھا 3 لاکھ گاڑی لینے کا, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے 4 مہینے کے بعد 15 لاکھ کی گاڑی دی. اس کے بعد ایک دی, اب 20 میں پہلی گاڑی لی, ابھی 21 میں دوسری گاڑی لی جو جی ایل آئی میرے پاس ہے 10 ماڈل. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ ایف ایکس کی سوچ تھی لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اس نے جو ہے وہ کرم کیا اور 2 گاڑیاں لے لیں. اور اب وہ دوست مجھے دیکھتا ہے نا تو وہ اپنی نظریں تھوڑی سی نیچے کر لیتا ہے, وہ میرے ساتھ نظریں نہیں ملاتا. تو یہ کچھ مزے کی آپ کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پہ آئی ہے جس میں آپ ڈالرز جو ہے ان سے پنکھا جھلا رہے ہیں. تو یہ اتنے زیادہ ڈالرز کہاں سے آتے ہیں, ذرا ہمارے ناظرین کو بھی بتا دیں. دیکھیں آتے تو ڈیفینیٹلی جو میں سروسز سیل کر رہا ہوں اپنی امیزون کی فریلانسنگ کر رہا ہوں اسی سے آتے ہیں. لیکن جو میرے پاس ڈالرز آتے ہیں نا وہ ورچوئل آتے ہیں. دیکھیں لائک پے پال پہ آ گئے, پینیئر پہ آ گئے, ورچوئل ڈالرز آ گئے. وہ ڈالر اصلی تھے یا نکلی؟ بالکل اصلی ڈالرز تھے. وہ کچھ اس طرح کا سین ہے کہ وہ میرے ایک مطلب عزیز ہیں, انکل ہیں, وہ مجھے دے کے گئے ہیں. وہ یو ایس اے سے آئے ہوئے تھے, وہ مجھے دے کے گئے ہیں کہ انہوں نے کچھ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ اس سلسلے میں مجھے دے کے گئے ہیں میرے پاس. تو وہ میں نے ویڈیو بنا کے لگا دی. اب وہ لوگ دیکھ کے یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ پیسے بھی امیزون سے ہی نکلے ہیں. دیکھیں نکلیں گے میرے پاس تو وہ میرے پاس پی کے آر میں ہوں گے نا, کیونکہ میرا تو بینک اٹیچ ہے, ڈالرز میں آئیں گے کنورٹ ہو کے پی کے آر. ڈالرز کیسے مجھے آئیں گے؟ تو وہ بس وہ تب سے میسیجز آ رہے ہیں کہ یار اس بندے نے تو بڑے پیسے نکالے ہیں امیزون سے, دیکھیں ڈالرز لے کے یہ گھوم رہا ہے تو ہم بھی بس یہ کریں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ذرا بچ کے رہیے گا, آج کل ڈکیتی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے, تو ذرا اپنے ساتھ کو گارڈ وارڈ بھی رکھ لیں. نہیں وہ گارڈ کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے فیوچر میں ضرورت پڑے, لیکن فی الحال تو اللہ کا شکر ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں بھی فیوچر میں ضرورت پڑے تو ضرور رکھ لیں گے. جی بالکل ناظرین, یہ تھے احتشام مرزا صاحب جنہوں نے اپنی سکسیس سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی اور بتایا کہ کیسے زیرو سے ہیرو تک کا سفر انہوں نے محض 2 سالوں میں مکمل کیا. آپ بھی یہ سفر مکمل کر سکتے ہیں, آپ بھی ہیرو بن سکتے ہیں اور آپ بھی کروڑوں روپے کما کے خود مختار ہو سکتے ہیں اور اپنی پراپرٹیز اور اپنی گاڑیاں لے کر اپنی زندگی کے تمام تر خواب پورے کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین رکھیں, ایمان رکھیں اور اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کریں. آپ لوگ اگر احتشام مرزا صاحب سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو ان کا نمبر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ان سے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں اور ان کا ای کامرس کا کورس بھی جوائن کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مبشر نذیر قریشی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے آواز پاکستان.